والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز پیر طریقت سید شاہ منظور بخاری صاحب قبلہ آستان عالیہ کے سجادہ نشین وہ جملہ سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے پڑھاتا ہوں بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اور وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل عرس مخدومی کے حوالے سے منعقد ہے، اور یہ وقت ایسا نہیں کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے، میں صرف اپنی حاضری درج کرانے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی تمہید اور کوئی تقریر کی بجائے ایک مختصر سا پیغام دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی ایک طویل سفر پر جانا ہے اور وہاں جہاں میں نے اصل وعدہ کیا تھا وہاں پہنچنا ہے۔ یہ عرس جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے ہر چیز کے مقصد کو فراموش کیا ہے۔ عرس کا مقصد ہے آخرت کی یاد دلانا، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتی ہو سوائے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں میں بھی صرف اہل سنت کے۔ ہر قوم موت کے دن غم مناتی ہے، یہ اہل سنت ہے جو موت کے دن خوشی مناتی ہے، ہمارا جگر ہے۔ اور کیوں خوشی مناتے ہیں؟ اس کی وجہ جس کا عرس ہوتا ہے اسی پہ خوشی مناتے ہیں، سب پہ نہیں مناتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو صاحب عرس ہوتا ہے وہ مر کر مٹی میں نہیں مل جاتا، بلکہ صاحب عرس اللہ کی بارگاہ میں وصال کا شرف حاصل کرتا ہے۔
سبحان اللہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات، اسی لیے ہم اہل سنت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں مر جانے میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یقین کی بات ہے، صرف یقین کی بات ہے، اگر مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ گنبد کی زیارت کے وقت آپ کو کوئی ہٹا سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، مخل ہو سکتا ہے، لیکن جب مر کے قبر میں جاؤ، مرنے کی قیمت کتنی قیمتی ہے، وفا کی قیمت کتنی قیمتی ہے، جب مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب سامنے ہوتا ہے اور جی بھر کر انسان دیدار کرتا رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کس کی قبر میں اجالا ہوگا، کس کی قبر میں دیدار ہوگا، کس کی قبر میں رونقیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے کہلانے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے کہلانے میں کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اور بہت ایسے بدنام زمانہ بھی ہوں گے جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اس لیے کہ وہ جس سے راضی ہونا چاہیں، کتے کو پانی پلانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر راضی نہ ہونا چاہیں تو ہزاروں سال سجدہ کرنے والے سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں اپنی قبر کی تیاری، عرس کا مقصد ہے فکر آخرت۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو رضائے الہی کے لیے گزار دیا تو ان کی موت کے دن بھی اتنا بڑا مجمع لگ گیا، لیکن جو لوگ رضائے الہی کے لیے زندگی نہیں گزارتے پھر ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو ایک دن میں 7 مرتبہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے، اے میرے اوپر گناہ کرنے والے، اے میرے اوپر پاپ کرنے والے، اے میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا، میرے سینے میں آئے گا، اس دن میں تجھے مزہ چکھاؤں گی، کیونکہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر جو ہے کوئی مونس نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمگسار نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمخوار نہیں ہے۔ ایک دن میں قبر 7 مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اور اگر آپ حق سننے کے لیے آئے ہیں تو ایک بات میں عرض کروں، شاعری کی کائنات الگ ہے، احادیث مصطفیٰ کی کائنات الگ ہے۔ ہم شاعری کی دنیا کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، مگر احادیث کی دنیا پر ہمارا اتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے، ہمیں اپنے ماؤں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ حدیث رسول پر یقین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے اور ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، پھر ہم کچھ کریں، جوا کھیلتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، ماؤں کو گالیاں دیتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، نشہ کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، کیونکہ آپ نے تو اس کا دامن پکڑا اور اس کا پکڑا اور اس کا پکڑا۔ لیکن آئیے آنکھ کھولنے کے لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ صحاح ستہ کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں خدا کے لیے۔ اللہ اکبر، ابھی میں کسی کے مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں مرشد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ مرید ہے تو کس کا؟ پوری امت کا مرشد ہے، اور مرید ہے تو کس کا؟ اس ذات کا، اللہ اکبر، جسے دنیا مصطفیٰ جان رحمت کہتی ہے، سید المعصومین کہتی ہے، شفیع المذنبین کہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں صحابہ میں ایک ایسے صحابی کا وصال ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اللہ سید الانصار کا لقب عطا فرمایا ہے۔
ہے. شاید اسی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. بہت طویل گفتگو نہیں, کیونکہ مجھے 2 بجے نکلنا تھا اور اس میں صرف اب 5 منٹ بچے ہیں. میں اس میں گفتگو پوری کروں گا. اگر میں ایسا نہ کر سکا تو شاید میں کئی وعدہ خلافی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا. اس لیے آپ میری گفتگو پر توجہ کرنا, دھیان دینا, بہت توجہ کرنا, سب کی توجہ. میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں, میں آپ سے الگ نہیں ہوں. لیکن یاد رکھیے وصال کس کا ہوا ہے, ذرا توجہ کیجئے گا.